السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے حالات سن رہے ہیں۔ آج اس کے تحت آپ عمر دوسی ایمان کیسے لائے، ابو ذر غفاری ایمان کیسے لائے، اور بیعت عقبہ اولیٰ کیسے ہوئی اور کب ہوئی، اور بیعت عقبہ ثانیہ کب ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کل سماعت کر چکے ہیں معراج کا بیان، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر طائف میں کیسے ظلم و ستم ہوئے، اور بھی بہت سے واقعات۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہسٹری، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری بائیوگرافی، آپ کے جیون کے حالات اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ محبت کے ساتھ آپ ان کو سنیے اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے بیان کو شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیں، گھنٹی دبا دیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاذ الجود والکرم وعلیہ الکرام ومنہ الکریم ذالک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں ہوں کبیر احمد قادری الاسان، امام جامع مسجد دہلی، خیالہ 830۔ آپ ہیں ہمارے چینل مائی امام پر۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی ایمان کیسے لائے۔ طفیل بن عمر دوسی ایمان کیسے لائے۔ طفیل قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ یہ ایک قبیلہ تھا، اس کے آپ سردار تھے۔ یمن میں آپ کی حکومت تھی۔ خود بڑے صاحب علم تھے، بہت زیادہ علم رکھتے تھے۔ اہل مکہ نے مکہ سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، بڑا پروٹوکول کیا، آپ کا ویلکم کیا، آپ کا سواگت کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت جانا، ان کی باتوں میں جادو ہے، جو بھی ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو کے رہ جاتا ہے، ان کے قریب تم نہ جانا، ان سے بچ کے رہنا۔ طفیل کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے یہ باتیں میرے ذہن میں اس خوبی سے بٹھا دی تھیں، ان کی باتیں میرے دماغ میں ایسے بیٹھ گئی تھیں کہ جب میں خانہ کعبہ میں جاتا تو کانوں میں روئی ٹھونس لیتا، یعنی کانوں کو بند کر لیتا، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا، کہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لیکچر، ان کی نصیحت، ان کی اسپیچ، ان کا واعظ میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ اتفاقاً ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، میں نے ان سے سن لیا، میرا دل ان کی طرف کھنچنے لگا، میرا دل ان کی طرف کھنچنے لگا۔ عمر دوسی کا یہ بیان ہے۔ جب وہ گھر کو روانہ ہوئے تو میں ان کے پیچھے ہو لیا۔ گھر پہنچ کر میں نے آپ کو اپنا مکہ میں آنا اور کفار کا نصیحت کرنا، کفار کا مجھ کو مس گائیڈ کرنا، یہ سب بتایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے فرمائش کی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنا کچھ کلام اور سنائیے، اپنا میٹھا کلام۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلام سنایا تو میں اسی وقت مشرب اسلام ہو گیا، یعنی حضرت طفیل کہتے ہیں میں اسی وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی باتیں سنی اور میں فوراً پیارے آقا کے قدموں پہ قربان، یعنی میں مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح قبیلہ دوست تک اسلام کی شعائیں، اسلام کی کرنیں، اسلام کی ریز پہنچ گئیں۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کا ایمان لانا۔ ابو ذر غفاری مدینہ کے باشندے تھے۔ جب ان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اغاچ معلومات ہوئی، ان کے بابت پتہ چلا، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو جو بڑے شاعر تھے مکہ بھیجا۔ انہوں نے واپسی پر حضور کی بہت تعریف کی۔ ابو ذر خود پیدل چل کر آئے، خانہ کعبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور وہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں، اصل میں یہ ہم شارٹ بایوگرافی بتا رہے ہیں، میں نے تفصیل کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری کی پوری زندگی پر میں نے کتابیں پڑھی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری 1 مہینے تک بھوکے رہے، صرف زمزم پیتے تھے اور کچھ نہیں پیتے تھے۔ 1 مہینے تک آپ مکہ شریف میں یوں ہی رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے ابو ذر غفاری کو۔ آپ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اسی وقت کعبے میں بلند آواز سے، تیز آواز سے قریش کو کلمہ طیبہ پڑھ کر سنایا، وہ آپ پر ٹوٹ پڑے اور بہت ہی مارا، بہت ہی ٹارچر کیا، بڑی یاتنائیں دیں۔ حضرت عباس نے بمشکل بچایا، مگر جوش ایمان بیٹھنے نہ دیتا تھا، جوش ایمان بیٹھنے نہ دیتا تھا، اور راہ خدا میں پٹنے کی لذت، پٹنے کا ٹیسٹ دوبارہ حاصل کرنے کو جی چاہتا تھا۔ اسی لیے دوسرے دن پھر قریش کے مجمع میں، قریش کی گیدرنگ میں، قریش کے بھیڑ میں، ازدحام میں، انبوہ میں
آ کر اعلان کیا کہ مسلمان ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور کلمہ پڑھا۔ پھر کافروں نے بہت مارا، حضرت عباس نے چھڑایا۔ یہ کیوں تھا سمجھے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا۔ فزوں کا مطلب خوب ترقی ملے، خوب ترقی ملے، دن دنی رات چوگنی۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جی درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ۔ جب درد ہی دوا بن جاتا ہے تو پھر درد جھیلنے کو بار بار دل کرتا ہے۔ اسی لیے شہید جب جنت میں پہنچے گا تو عرض کرے گا مولا تیری جنت میں سب کچھ ہے، مگر مجھے اتنا مزہ نہیں آ رہا ہے جتنا کہ شہید ہوتے وقت آیا تھا، تیری راہ میں پٹنے میں، کٹنے میں، تلوار کھانے میں، نیزہ کھانے میں، بھالے کھانے میں، مولا جو مزہ آیا تھا وہ نہیں، مجھے پھر بھیج، میں پھر شہید کیا جاؤں، پھر جنت میں آؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر مروں، پھر اٹھوں، پھر مروں، پھر اٹھوں، پھر مروں، پھر اٹھوں۔ یا اللہ سمجھے؟ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ۔ یا اللہ ہمیں بھی درد کا مزہ عطا فرما۔ اور ہم آپ کو آج مبارکباد پیش کرتے ہیں، آج پیر شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنا جنم دن مناتے تھے۔ اس پر باقاعدہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو آئی بٹن میں نظر آئے گی، اس کی ہم آئی بٹن میں دینے کی کوشش کریں گے، ورنہ آپ ہمارے مائی امام چینل پر اس کو سرچ کریں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن یوم میلاد منائیں، پیارے آقا علیہ وسلم کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن خوب دھوم دھام سے منائیں۔ ہمارے پیارے آقا خود ہر ہفتے ہر ویک اپنا جنم دن مناتے تھے روزہ رکھ کر۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹتے اور خوب زور زور سے لوگوں میں کہتے، پھر کافروں نے آپ کو بہت مارا، حضرت عباس نے چھڑایا، پھر آپ اپنے وطن واپس آ گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زاہد تھے، بڑے دنیا سے دور رہتے تھے۔ آپ کا کہنا تھا کہ اپنی ضرورت سے زائد مال کا صدقہ کر دینا یہ ضروری ہے، یا آپ کا اپنا وچار تھا، ورنہ مذہب اسلام کی جو گائیڈ لائن ہے، جو مسئلہ ہے، وہ 2%، 2.5% مال زکوٰۃ دینا فرض ہے، باقی آدمی اپنے حساب سے جتنی زیادہ ڈونیشن کرتا رہے، جتنا زیادہ دان دیتا رہے، وہ اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے، اسی لیے آپ کو مسیح اسلام کا لقب دیا گیا۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں بیعت عقبہ اولا یہ کب ہوئی اور کیوں ہوئی، کیسے ہوئی۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے ایگریمنٹ، سمجھے؟ کسی کی بات کو ایگری کر لینا، کسی کی بات کو ایکسیپٹ کر لینا، کسی کے وچن کو پورا کرنے کا وعدہ لینا۔ بیعت عقبہ اولا یہ اس وقت ہوئی جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے 11 سال ہو چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت کتنی تھی؟ 40 سال کی عمر میں پیارے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، اور یہ 11 کی بات ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے 11 سال گزر چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال ہو چکی تھی، جی 51 ایئرس اولڈ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 51 سال تھی۔ تبلیغ اسلام کے سلسلے میں اس بیعت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ایام حج میں یعنی حج کے دنوں میں مکہ سے چند میل دور الحمراء اور مینا کے درمیان ایک گھاٹی ہے۔ گھاٹی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی ہے، جو نکلنے کا راستہ ہوتا ہے، اسے گھاٹی بولتے ہیں۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات مدینے سے آئے ہوئے 6 لوگوں سے ہوئی، 6 اشخاص سے ہوئی۔ ان کے نام یہ ہیں: ابو امامہ، اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، سعد بن ربی۔ یہ لوگ اگرچہ بت پرست تھے، یعنی یہ لوگ اگرچہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر یہودی علماء کی زبانی کئی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سن چکے تھے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر کتاب میں موجود تھا، توریت میں، انجیل میں، زبور میں، اور بھی جو صحائف نازل ہوئے، قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، جتنے بھی صحائف نازل ہوئے، سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بہت تھی۔ تو یہودیوں نے جیوسس انہیں بولتے ہیں، صحیح ہے؟ جیوسس یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، اس کا نام توریت ہے، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ان لوگوں نے سن لی تھی۔
مگر ابھی تک یہ خدا کی عبادت نہیں بلکہ بتوں کی بات کیا کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ تمام نشانیاں جو ان کتابوں میں یہ پڑھ چکے تھے اور سن چکے تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر پائیں۔ خدا کا کلام سن کر فوراً کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کچھ باتوں کا پختہ عہد لیا۔ نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وچن لیا، ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے، یعنی صرف خدا کی عبادت کریں گے، ورشف ون اللہ کی کریں گے، ایک خدا کی بات کریں گے، اس کا کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ نمبر 2، چوری اور زنا نہیں کریں گے، یعنی چوری نہیں کریں گے اور ریپ نہیں کریں گے، ریپ مطلب بلاత్కాر۔ تیسرا نمبر، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت لوگ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ نمبر 4، کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے اور نہ کسی کی چغلی کریں گے۔ چغلی کسے کہتے ہیں؟ یہ مرض بہت عام ہے۔ چغلی کا مطلب یہ ہو گیا کہ کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی ہائے نہیں، آپ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں جس سے وہ برا مانے، جو اسے برا لگے۔ اب اگر یہ اسی کے اندر ہے تو یہ چغلی ہے، اور یہ اندر اس کے نہیں ہے تو یہ الزام ہے۔ چغلی کی سزا کلام پاک میں یہ بتائی گئی ہے کہ جو چغلی کرتا ہے تو وہ گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، لہٰذا اس پر ہم دھیان دیں۔ 5ویں نمبر پر حضور نے ان سے یہ عہد لیا، یہ پختہ وعدہ لیا کہ ہم ہر اچھی بات پر نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو فالو کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں گے۔ جب یہ لوگ وطن جانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ اسلام کی تعلیم کے لیے، اسلام کی شکشا کے لیے، اسلام کی ایجوکیشن کے لیے روانہ کیا۔ مصعب امیر گھرانے کے چشم و چراغ تھے، سمجھے، یہ شہزادے تھے، بڑے مالدار گھر میں رہتے تھے۔ جب گھوڑے پر نکلتے تو پیچھے پیچھے ان کے غلام چلتے تھے، جسم پر 200 درہم سے زیادہ کا لباس، 1400 سال پہلے 200 درہم سمجھتے ہو چاندی کا سکہ، ایسا مہنگا لباس پہنتے تھے۔ لیکن جب مسلمان ہوئے تو ایمان کی لذت کے سامنے تمام چیزیں بیکار ہو گئیں۔ جب تبلیغ کے اسلام کے لیے نکلے، اسلام کے پرچار و پرسار کے لیے نکلے تو جسم پر پھٹا ہوا کمبل تھا، اللہ اکبر، جسم پر پھٹا ہوا کمبل تھا، اور اس کمبل میں بٹنوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے، بٹن بھی نہیں تھے، کانٹے لگے ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ تبلیغی قافلہ مصعب بن عمیر کی سربراہی میں مدینہ منورہ روانہ ہو گیا۔ مصعب مدینہ جا کر اسد بن زرارہ کے گھر ٹھہرے۔ مدینہ والے آپ کو المقری یعنی پڑھانے والا کہتے تھے۔ آپ کی تعلیم سے بنو عبد اشہل، بنو ظفر کے سردار حدیر مشرف با اسلام ہو گئے، ایمان لے آئے۔ ان کے بعد مدینے کے سب سے بڑے سردار سعد بن معاذ ایمان لائے۔ پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، سنو اے مردو یا عورتو، میں اس وقت تک تم سے بات کرنا حرام سمجھتا ہوں جب تک تم خدا اور رسول پر ایمان نہ لائے۔ آپ کے اعلان کا یہ اثر ہوا کہ تمام قبیلہ ایک ہی دن میں مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ۔ اب کل کو ہم آپ کو بتائیں گے بیعت عقبہ ثانیہ کب ہوئی اور اس کا اثر کیا ہوا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 12 نقیب اور سعد بن عباد کی آزمائش کہ جب ایمان لائے تو کتنا لوگوں نے ان کو ستایا۔ ہمارے ساتھ آپ بنے رہیے، آپ ہیں مائی امام چینل پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہسٹری، وہ بھی پوری ہسٹری اسٹیپ بائی اسٹیپ، سبق بائی سبق روزانہ لوگوں کو سنیں، تو آپ اس کو شیئر کیجئے، واٹسپ پہ، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹیلی گرام پر، جہاں جہاں آپ جانتے ہیں اس کو شیئر کیجئے، لوگوں کو پہنچائیے۔ یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا، صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور آپ کے لیے ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔